اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ آج میں پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسط لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج میں منافقوں سے برتاؤ، مکہ کے کافروں کی روک تھام اور بدر کی لڑائی کے بارے میں بات کروں گی انشاءاللہ تعالی۔ منافق چونکہ زبان سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، اس لیے ان کی اعلانیہ مخالفت نہیں کی گئی اور نہ سزا دے کر ان کو اور زیادہ دشمن بنایا گیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ان کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کیا، ان کے قصوروں پر طرح دیتے تھے اور پوچھ گچھ کچھ نہ کرتے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے نیک برتاؤ اور شریفانہ سلوک سے وہ آخرکار متاثر ہو کر پکے مسلمان ہو جائیں۔ ایک آدھ دفعہ کسی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض بھی کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے اجازت ہو تو بعض منافقوں کی گردنیں اڑا دوں۔ فرمایا نہیں، کیا تم لوگوں کو یہ کہنے کا موقع دینا چاہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آدمیوں کو آپ مروا دیتے ہیں؟ فرمایا جس نے زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دیا، اس کا شمار مسلمانوں میں ہے اور اس کے اندر کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی جب مرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نیک دل مسلمان بیٹے کی درخواست پر اپنے بدن کا مبارک کرتا اس کو پہنا دیا۔ یہیں تک نہیں بلکہ بعض مسلمانوں کے کہنے سننے کو بھی نہیں مانا اور اس کے جنازے کی نماز بھی پڑھائی۔ انہی دنوں میں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو حارث کے محلے سے گدھے پر سوار گزر رہے تھے۔ راہ میں ایک جگہ کچھ مسلمان، کچھ یہود اور کچھ منافق بیٹھے تھے، جن میں ان کا سردار عبداللہ بن ابی تھا۔ گدھے کے چلنے سے کچھ گرد اڑی تو عبداللہ نے حقارت سے کہا کہ گرد نہ اڑاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خیال نہ کیا اور مجمع کو سلام کیا اور ان کو اللہ کے کچھ احکام سنائے۔ اس پر عبداللہ نے پھر کہا، اے صاحب، مجھے یہ پسند نہیں، اگر تمہاری بات سچ بھی ہو تو ہماری مجلس میں آ کر ہم کو سنایا نہ کرو، جو تمہارے پاس جائے اسی کو سنایا کرو۔ مسلمانوں کو اس کے اس برتاؤ سے بڑا غصہ آیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھا بجھا کر ٹھنڈا کیا اور آگے بڑھ گئے۔ لیکن پھر چونکہ وہ گھر کے بھیدی تھے، اس لیے مسلمانوں کو ان سے چوکنا رہنے کی تاکید کی گئی، ان سے راز کی بات چھپائی جاتی اور مسلمانوں کو ان پر بھروسہ رکھنے سے باز رکھا اور ان کی دوستی سے روکا گیا۔ یہ گروہ اسلام کے غلبے کے بعد آپ سے آپ فنا ہو گیا۔ مکہ کے کافر تلوار کے دھنی تھے، اس لیے ان کی روک تھام کے لیے دوڑ دھوپ کی ضرورت ہوئی۔ مکہ والوں نے کمزور مسلمانوں کو مدینہ آنے سے روک کر گویا ان کو اپنی قید میں لے لیا تھا۔ باہر سے مسلمانوں کو مکہ آنے نہیں دیتے تھے۔ حد یہ ہے کہ کعبہ کا طواف اور حج جو سارے عرب کے لیے کھلا ہوا تھا، مسلمانوں کے لیے وہ بھی بند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو ان کے اس برتاؤ کے بدلے پر مجبور کرنے کے لیے یہ کیا کہ ان کے بیوپاروں کو جو شام آتے جاتے تھے، 2 4 اور کبھی کبھی 10 12 مسلمانوں کو بھیج کر ڈروانے لگے تاکہ وہ اپنے بیوپار کی خاطر مسلمانوں سے صلح کر لیں اور مسلمانوں پر سے اپنی پابندیاں اٹھا لیں، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا اور برابر اپنی ضد پر قائم رہے اور مسلمان بھی ان کے بیوپار کے راستے کو روکنے کے لیے اڑے رہے۔ مدینہ شام اور حجاز کے بیچ میں پڑتا تھا، اس لیے مکہ والے اپنا راستہ بدل بھی نہیں سکتے تھے۔ اسی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ مدینے کے آس پاس میں جو عرب قبیلے ایسے تھے جن کے بگڑ جانے یا مکہ والوں کا ساتھ دینے سے مدینے کا امن و امان خاک میں مل جاتا، ان کے پاس جا کر ان سے صلح کا معاہدہ کرنے لگے۔ اس طرح پہلے جہنیہ کے قبیلے سے، پھر بنو زمرہ سے صلح اور دوستی کے معاہدے ہوئے۔ مکہ کے کافر یہ دیکھ کر اور جلنے لگے اور سمجھے کہ اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زور اور بڑھے گا، جس کا توڑ ضروری ہے۔ چنانچہ مکہ کے ایک رئیس کرز بن جابر فہری نے مدینے کی چراگاہ پر چھاپا مارا
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ لوٹ لیے۔ مسلمانوں نے پیچھا کیا مگر وہ بچ کر نکل گیا۔ اس واقعے کے تیسرے مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 200 مہاجروں کو لے کر بنی مدلج کے قبیلے میں پہنچے اور اس سے بھی دوستی کا معاہدہ کیا۔ کچھ دنوں کے بعد یہ ہوا کہ جب 2 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 آدمیوں کو نخلا کی وادی میں بھیجا اور ان کو ایک بند خط دے کر فرمایا کہ اس کو 2 دن کے بعد کھولنا۔ 2 دن کے بعد خط کھولا تو اس میں لکھا تھا کہ نخلا میں ٹھہر کر قریش کے ارادوں کا پتہ لگاؤ اور خبر دو۔ اتفاق یہ کہ مکہ کے کچھ لوگ جو شام سے تجارت کا مال لے کر آ رہے تھے سامنے سے گزرے۔ مسلمانوں کے اس دستے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر ان پر حملہ کر دیا۔ ان میں سے ایک شخص عمرو بن حضرمی مارا گیا اور 2 پکڑ لیے گئے اور قافلے کا مال لوٹ لیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ملی تو ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ میں نے تم سے یہ تو نہیں کہا تھا، تم نے تو لڑائی کی آگ لگا دی، اور اسی کے ساتھ عرب کے قاعدے کے مطابق اس دستے نے جو مال لوٹا تھا وہ بھی اسی کو لوٹا دیا۔ مکہ کا جو آدمی مارا گیا تھا وہ قریش کے ایک بڑے سردار کا ساتھی تھا، اور جو 2 آدمی پکڑ لیے گئے تھے وہ قریش کے ایک دوسرے سردار کے پوتے تھے۔ اس واقعے نے مکہ والوں میں بدلہ لینے کا نیا جوش پیدا کر دیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ انشاءاللہ تعالی اگلی قسط کے ساتھ پھر آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گی۔ جب تک کہ رکھیے اپنا خوب خیال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔